کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کردی کمال سجدہ جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کردی کمال سجدہ جناب زہرا، حسن تہاڈی سخا دا نائیں، حسین تہاڈی وفا دا نائیں، حسن تہاڈی سخا دا نائیں، حسین تہاڈی وفا دا نائیں، فقیری تہاڈے دردی گدا دا نائیں، رسول بابا جناب زہرا، خدا نے عزت جدی ودھائی، خدا نے عزت جدی ودھائی، یو طاہرکم دی ہے شان پائی، خدا نے عزت جدی ودھائی، یو طاہرکم دی ہے شان پائی، ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، علی دی زوجہ جناب زہرا، اور آقا زادی تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، تہاڈی مرضی نبی دی مرضی، نبی دی مرضی خدا دی مرضی، فرشتے بچیاں دے ہون درزی، کہ اعلیٰ رتبہ جناب زہرا، کریم آقا دے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، رمضان المبارک دا آج تیسرا روزہ الحمدللہ اختتام ہونا لا، اللہ رب العالمین تمام احباب دا رمضان شریف دے اندر عبادات کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا، اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے، اور ان لمحات اللہ رب العالمین میرے تہاڈے آستے کل قیامت والے دیہاڑے نجات دا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی آیہ مقدسہ جس دا مختصر جا حصہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتا، رب العالمین ارشاد فرمانا ہے میرا سونا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی اپنی زبان نال ارشاد فرما دیو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، جو کچھ توانوں میں عطا کیتا میں تواڈے کولوں اس دی کوئی اجرت نہیں منگدا، ہاں ایک ہی گل مننا وا، میری آل نال محبت کرنا تے میری آل نال پیار کرنا، میری آل نال محبت کرنا میری آل نال پیار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری آل نال محبت کی تھی، اپنی ساریاں شہزادیاں نال محبت کی تھی، اپنی سارے نواسیاں نال محبت کی تھی، لیکن اولاد وچوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ محبت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دے نال کی تھی۔ حاضرین محترم نصیب اہل سنت اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر نسبت دا ادب تے احترام کرنے ہیں۔ آج تے بدقسمتی نال او دور آ گیا کہ لوگ اہل بیت ہون یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ذات اقدسہ ہون، انہاں دی شانہ ترازو دے اندر تولن دی کوشش کر دیں۔ ساڑھے ایک بہت بڑے عالم نے سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو محاروی رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، پرانے اکابرین وچوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف فرمان تے ایک بندہ آیا، آ کے پوچھن لگا، حضرت ایک سوال پوچھنا۔ آپ کیا پوچھ؟ کہنے لگا صرف اتنی گل دس دیو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی شان زیادہ وے یا ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی شان زیادہ؟
آپ فرمایا تینوں یہ گل پوچھن دی ضرورت نہیں، اللہ انہاں دی شاناں ودائیاں ہوئیاں نا، سی کون ہونے انہاں دا آپس وچ مقابلہ کرنے والے نہیں، حضرت دسو تے صحیح، بار بار کہن لگا نہیں حضرت دسو تے صحیح، میں اس دا جواب لے کے جانا۔ آپ فرمایا جواب میں دے دینا تے فیصلہ خود گھر جا کے کر لویں، جواب میں دے دینا فیصلہ خود گھر جا کے کر لویں۔ کہنے لگا جی دسو، آپ کیا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹی کس دی نے؟ وہ کہنے لگا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آپ کیا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹی کس دی نے؟ کہنے لگا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی۔ آپ کیا پھر نبی دی بیٹی نالو امتی دی بیٹی تے افضل نہیں ہو سکتی نا؟ نبی دی بیٹی نالو امتی دی بیٹی تے افضل نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کیا اگلی گل بھی سن۔ کہنے لگا جی دسو، آپ کیا اے دس ام المومنین صدیقہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ کس دیا نے؟ کہنے لگا جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ آپ کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زوجہ کس دی نے؟ کہنے لگے جی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی۔ آپ کیا پھر نبی دی زوجہ نالو امتی دی زوجہ تے افضل نہیں نہ ہو سکتی؟ کہنے لگا جی پھر آلہ کون ہے؟ فرمایا اے تو میں پہلی آگ چھڑا گھر جا کے آپ ہی فیصلہ کر لویں آلہ کون ہے۔ اسی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دا حیا کرن والے، اسی تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت نال پیار کرن والے ہیں۔ حاضرین محترم تے پھر اے ہستیاں جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نے، میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے شہزادے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ اللہ رب العالمین نے بڑے علم نال نوازیا سی، اللہ رب العالمین نے آپ نے بڑی کرم نوازی کیتی ہوئی سی۔ دیکھو ساڑھے اکابرین نے کس طرح محبت کیتی اس خاندان نال، کس طرح پیار کیتا اس خاندان نال۔ آپ دا ایک مرید سی، ہر مرید نو اپنے پیر نال محبت ہونی، ہر مرید نو اپنے پیر نال پیار ہونا۔ دوستاں وچ بیٹھے ہویا تے تذکرہ ہو گیا تے کہنے لگا میرے جڑے پیر صاحب نے اپنے وقت دے مفتی اعظم نے۔ وہ بندہ کہنے لگا یار تہاڈا جسا دل کرنا مفتی اعظم بنا چھوڑنے ہو، جس کا دل کرنا اسا امام اعظم بنا چھوڑنے ہو۔ کہنے لگا نہیں میرے جڑے پیر صاحب نے واقعی مفتی اعظم نے۔ کہنے لگا تیرے پیر صاحب کو جانے ہیں، جا کے میں ایک سوال انہوں نے سامنے کرانگا، ذرا انہوں کو تسلی بخش جواب لے لواں گا۔ آپ کیا ٹھیک ہے؟ وہ بندہ آپ نال چل پیا، پیر صاحب دے کول پہنچے، دن دا ٹائم میں سلام دعا ہوئی۔ کہنے لگے جی میرا یہ سنگی ہے تواڈے کول آیا ملاقات آستے، اس نو نال لے کے آیا تو اس دا کوئی سوال ہے جواب دے دیو۔ کہنے لگا جی آپ پوچھیا بیٹا تیرا کی سوال ہے؟ کہنے لگا میرا ایک ہلکا جا سوال ہے، میں نو اتنا دس دیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں کتنیاں نے، انہاں دے نا کے نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کتنیاں نے، انہاں دے نا کی نے؟ حاضرین محترم جواب بھی سادہ جیسی، سوال بھی آسان سی، مشکل نہیں سی۔ ہر بندے نو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں اور ہر امتی ہیں اس کا جواب آنا۔ لیکن مفتی صاحب اپنی جگہ تو اٹھ کے کمرے چو باہر تشریف لے گئے۔ جدو کمرے چو باہر گئے نا تو وہ بندہ جڑا مرید دے نال آیا سی کہنے لگا یار اتنی جی گل ہے تیرے پیر صاحباں تیرے مفتی صاحباں تے اس کا جواب نہیں آیا، ہن جان گے کتاباں دیکھن گے، کتاباں وچوں لبن گے، لب کے آ کے مینوں پھر جواب دین گے۔ تے او جڑے مرید سن نا انہاں دے دل دے اندر بھی خیال آیا یہ تے ہلکا جا جواب ہے، اسی حضرت کول بیندے رہنے ہیں، جواب اساں بھی آنا۔ وجہ کی ہے؟ پیر صاحب بغیر جواب دیتے اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد واپس آئے اس حال وچ کہ آپ دی داڑھی تو پانی ٹپک رہا سی، داڑھی وچوں وضو دا پانی ٹپک رہا۔ اپنی جگہ تے آ کے بیٹھے تے کہنے لگے بیٹا ذرا دوبارہ سوال کر۔ استاد جی کہنے لگا جی مفتی صاحب میرا چھوٹا جا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں کتنیاں تے انہاں دے نا کی نے؟ آپ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں نے۔ کہنے لگا جی کتاب ویکھ کے آئے ہو؟ آپ فرمایا پاگل کتاب نہیں ویکھ کے آیا، میں تے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بیٹی دا نا بغیر وضو تو لیتا ہی نہیں ہے۔ میں وضو کرنے آستے گیا سی، کتاب ویکھنے آستے نہیں گیا سی، نا دے پتہ
تو اور مسئلہ پوچھ تینوں دسنے آستے تیار ہاں میں تے وضو کرنے آستے گیا سی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی بیٹی نے انہاں دا نام سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نام سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ وے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا نام سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ حاضرین محترم ساڑھے اکابرین اس طرح محبت کی تھی اس گھرانے نال ساڑھے اکابرین اس طرح پیار کیتا اس گھرانے دے نال اور حاضرین محترم دین سارے دا سارا یاد رکھو ادب دے اندر ہے اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے امداد المشتاق دے اندر ایک واقعہ لکھیا ہوئے دیوبند مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم نے آپ نے امداد المشتاق دے اندر ایک واقعہ لکھیا جڑی کتاب آپ نے اپنے پیر سن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ انہوں دی شان اچھ لکھی اس دے اندر آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا آپ لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف دے اندر ایک بزرگ سن جنہاں دا ناسی قلندر علی اور اے جے بزرگ ہے کہ انہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہر روز خواب دے اندر زیارت ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر روز خواب دے اندر زیارت ہونے سے اتنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت اور اتنا اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر مستغرق رہنا حاضرین محترم ایک دن اس طرح ہویا کہ گلی میں جا رہے نے ایک چھوٹا جا بچہ آیا اس کوئی غلط کام کیتا یا کوئی غلط عجیب حرکت کی تھی آپ نے غصہ آیا تے آپ اس بچے یہاں زوردہ تھپڑ ماریا رات نو جا کے ستے تے خواب وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نہیں ہویا صبح تڑپ اٹھے ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب وچ زیارت ہونی سی آج رات نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب وچ زیارت نہیں ہوئی وجہ کی ہے صبح علماء کو رجوع کیتا علماء نال جا کے گل بات کی تھی کہ ایک عالم سن انہاں کیا کہ اساں تے اس گل دا نہیں پتا لیکن فلاں محلے دے اندر چلا جا اتھے ایک بہت بڑی اللہ دی ولیہ وے ہے او مجذوبہ عورت ہے او دیکھو جائیں گا او یقیناً تیرا مسئلہ حل کر دیں گی ایک گئے اس مجذوبہ عورت دے کول اس نکہن لگے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر روز میں نو خواب دے اندر اللہ رب العالمین دیدار کرانا زیارت کرانا آج رات نو میں ستا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خواب دے اندر زیارت نہیں ہوئی وجہ کی یہ پوچھنے آستے آیا وہاں اس عورت نے پکڑیا اس عورت نے انگلی پکڑی اور پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس دے سامنے لے کے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اقدس دے سامنے آ کے عورت مخاطب کر کے کہنے لگی اے ہون ویکھ لینا تینوں اللہ رب العالمین دے نبی اپنی زیارت کرا دے دے اسی حالت ہی اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہویا تو پوچھن لگے جب دیدار ہو چکیا تو اس تو بعد پھر عرض کر دینے میرا گناہ تے دست دیو کی وجہ آئی کہ جس وجہ نال اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کرایا انہاں جواب دیتا انہاں کیا آل رسول دے بچے ہوون اور انہاں ہوتے تو ظلم کریں اور انہاں ماریں اور پھر اللہ دے محبوب نبی تینوں اپنی زیارت کرائیں ادب احترام بہت زیادہ ضروری ادب اور احترام بہت زیادہ ضروری حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس شہزادی نال بے پناہ محبت کی تھی بے پناہ پیار کیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی باقی بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ یہ تینوں شہزادیاں بڑیاں نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چھوٹی نے باقیاں دیاں شادیاں ہو گیاں یہ چھوٹی عمر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول رہندیاں نے اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اپنے گھر دے اندر جدو تشریف لے کے آندے نے حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ خود ارشاد فرماندیاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اپنے گھر مبارک تشریف لے کے آندے سن دروازے تے کھڑے ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے ہیں کہ اللہ دے نبی اندر نہیں تشریف لے کے آنا حالانکہ دروازہ کھلا یا ہونا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اندر نہیں تشریف لے کے آنا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وال بھی ویکھنا اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ وال بھی ویکھنا، تے میں مسکرا کے پھر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نو آواز دینی، اے میری بیٹی باہر ابا جان کھڑے نے، تیرا انتظار کر رہے نے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی مبارک پکڑنی، میرے نبی اپنی بیٹی دی انگلی پکڑ کے خود کمرے دے اندر تشریف لے کے آنا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا پیار اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی شہزادی دے نال پھر بہ جانا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گل بات کرنی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال راز نیاز دیاں گلاں کرنیاں، اور جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے جان تے پھر ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پوچھنا، بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آج کی گلاں کیتیاں نے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دسنا کہ میں ہی گلاں کیتیاں نے۔ حاضرین محترم، ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے، ابا جان مینوں ایک گل تے دسو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا کی پوچھنا چاہتی ہے؟ میرے ابا جان اے تے دسو نا، اللہ رب العالمین مینوں اپنا دیدار کدوں کراوے گا؟ اللہ مینوں اپنا دیدار کدوں کراوے گا؟ اللہ مینوں اپنا آپ کدوں وکھاوے گا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، ان قریب تو جنت دے اندر جاویں گی، جنتی عورتاں دی سردار بن کے جاویں گی، اللہ رب العالمین تینوں جنت وچ اپنا دیدار کراوے گا۔ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاہیا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی نال بے پناہ محبت کیتی، بے پناہ پیار کیتا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کسی بھی سفر تے جانا تے سب تو آخر سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نو ملنا، اور جدوں واپس آنا تے سب تو پہلے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نو ملنا۔ یعنی اتنی جدائی بھی برداشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر دے سن کہ سب تو آخر جاندے ہوئے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نو ملنا اور واپس آ کے سب تو پہلے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نو ملنا۔ ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک پکڑیا نا، تے پکڑن تو بعد نال ہی بے اختیار ہونا شروع کر دیتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بیٹی خیر تے اے وے اج بے اختیار ہو رہی ہیں، وجہ کی ہے؟ کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی کول کھڑے نے، پوچھ رہے نے، فاطمہ خیر تے اے وے کیوں اتنی درد نال رو رہی ہیں، وجہ کی ہے؟ کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ عرض کر دیا نے، ابا جی میں جدوں میں ہوش سنبھالیا وے تو انہوں اسی حالت دے اندر ویکھیا، تسی کدی سکون نہیں کیتا، تسی کدی مکمل طور تے آرام کدی نہیں کیتا، اور آج تے تواڈے چہرہ مبارک دی جڑی حالت ہے وہ بھی عجیب ہوئی ہے۔ میں سوچ رہی ہیں کدوں تسی آرام کرو گے، کدوں تہاڈا جڑی پیٹھ مبارک ہے وہ بستر تے لگے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ رب العالمین نے مینوں کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہوئے، میری ڈیوٹیاں بھی زیادہ نے، میریاں ڈیوٹیاں بھی زیادہ نے۔ جدوں تک دنیا دے آخری کونے تک اے دین پہنچ نہیں جانا، اس وقت تک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کر سکتا، اور جدوں تک یہ جڑے وٹے نے اور جڑیاں اٹاں نے انہاں تک میری نبوت پہنچ نہیں جاندی، اے بھی میری نبوت کی گواہی نہیں دے دیندے، انہاں تک بھی میری گل پہنچ نہیں جاندی، میں ادوں تک آرام نہیں کر سکتا، میں ادوں تک آرام نہیں کر سکتا۔ پھر حاضرین محترم، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نال بے پناہ محبت، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے نال بے پناہ پیار۔ حاضرین محترم، رات پوے نا تے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دن بھر دے کم کیتے ہوئے، آج تے حاضرین محترم ساڑیاں عورتاں اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، اور اللہ رب العالمین انہاں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دا سچا تے سچا غلام بنائے۔ صرف زبان نال دعوے نہیں ہوندے،
ذرا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی زندگی پڑھ کے ویکھو تے صحیح کہ انہوں نے کس طرح دی مقدس زندگی گزاری. آج تے بچیاں ایک تو دوسرا کم کرنا پوے، دوسرے تو تیسرا کم کرنا پوے تے پریشان ہو جانیاں نے. کئی گھراں دے اندر جڑا اللہ معاف کرے فساد کھڑے ہو جانے نے اور ماں پیو آ جانا، بھیڑا بیرا آ جانے، ساڑی بچی کو کم زیادہ کروایا جانا. ذرا سیرت پڑھ کے ویکھو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی. حاضرین محترم انہوں نے زیادہ کم کسی نے نہیں کیتا اور انہوں نے کائنات سب اس وقت کے کائنات دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد جی کسی دی اولاد کوئی نہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے مقام جا کسی دا مقام کوئی نہیں. آپ اپنے ہتھاں دے نال چکی پیسیا کر دی سن اور آپ رضی اللہ عنہ دے ہتھاں دے ہوتے چھالے پہ جاندے سن. آپ رضی اللہ عنہ دے ہتھاں دے ہوتے چھالے پہ جاندے سن. اس کے باوجود بھی ایک دن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نو کہن لگیاں تسی اس طرح کرو میں نو چرخہ آن کے دے دیو. فاطمہ چرخے نو کیا کریں گی؟ کیا اس نو میں کتیا کران گی، کوئی سود تیار ہو جایا کرے گا، تسی جا کے بازار وچ ویچ آیا کرنا، گزر بسر چنگی ہو جایا کرے گی. سارا دن گھر دے کم کرنا، سارا دن گھر دے کم کرنا. حضرت فضہ رضی اللہ عنہ خود فرماندیاں نے، حاضرین محترم آپ فرماندیاں نے کہ میں مٹی لے کے آنا اور گھر دی لپائی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اپنے ہتھاں دے نال کر دی سن. اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ دی زندگیاں پڑھ کے ویکھ لو، صرف مشکل نال 11 مہینے دا فرق آنا، مشکل نال 11 مہینے دا فرق آنا. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ولادت با سعادت 15 رمضان نو ہوئی ہے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ولادت با سعادت 3 شعبان نو ہوئی ہے. اس درمیان 11 مہینے بھی پورے نہیں بڑھنے. 15 شعبان ون کے ہوئے تھے تاں 11 مہینے بڑھنے. مشکل نال 11 مہینے دا فرق ہے. دوویں بچیاں نو بھی سنبھالنا اور گھر اپنی سس دا بھی خیال کرنا. سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ دی والدہ آپ دا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ وے. حاضرین محترم اتنا انہاں دا خیال رکھنیاں سن، اتنا انہاں دا خیال رکھنیاں سن کہ انہاں نے خود آکھنا بیٹی تیرے اپنے بیٹے بھی نے، تیرے اپنے شہزادے بھی نے، انہاں دا بھی خیال رکھیا کر. تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جواب کی دیندیاں سن. آپ فرمایا کردیاں سن اماں جی تسی صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ دی والدہ نہیں ہو، تسی تے میں فاطمہ دی بھی ماں لگ دی ہو، تسی تے میں فاطمہ دی بھی ماں لگ دی ہو. اپنی ساس دا بھی خیال رکھنا، گھر دا بھی خیال رکھنا، چکی بھی پینا، سوت بھی کتنا اور حاضرین محترم گھر دے سارے کم کاج بھی کرنا. اور اس تو بعد رات پوے تھے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ دے سامنے عرض کرنا اگر اجازت ہوئے تو میں مصلی تے کھڑے ہو کے رات اللہ دی عبادت گزار لواں، میں رات اللہ دی عبادت گزار لواں. تے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کہنا اے فاطمہ جس طرح تیری مرضی اس طرح کر لے. تے رات پھر ساری دی ساری رات سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین دی عبادت دے اندر گزار دینی. اور صبح جدو دعا سے ہاتھ اٹھانے نا سب تو پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس امت آستے دعا کرنی، میرے توڑے آستے دعا کرنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آستے دعا کرنی. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ایک دن عرض کیتا اماں جان تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت آستے دعا کر دیا ہو، تساں کدی میرے آستے دعا کدی نہیں کیتی، میرے ویر حسین آستے دعا کدی نہیں کیتی، اپنی بیٹیاں آستے دعا کدی نہیں کیتیاں. تے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جواب دینا کہنا کہ اے میرے بیٹے میں تیرے ہستے بھی دعاواں کرنی ہاں، میں اپنے بیٹے حسین ہستے بھی دعاواں کرنی ہاں، میں اپنی بیٹیاں ہستے بھی دعاواں کرنی ہاں، لیکن اے میرے شہزادے حسن مجتبی رضی اللہ عنہ یاد رکھ میرے دعاواں دے اندر سب تو زیادہ حق میرے ہوتے میرے بابا جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ہے. اور حاضرین محترم ساری زندگی کس طرح گزاری؟ اللہ دی محبت دے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار دے اندر، شریعت مطہرہ تے عمل کر دیا ہویا.
میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پوچھا، اے میرے صحابہ سب نالوں چنگی عورت کیڑی ہے؟ دنیا میں سب نالوں چنگی عورت کیڑی ہے؟ تھوڑا تھوڑا اگے ہو. دنیا میں سب نالوں چنگی عورت کیڑی ہے؟ تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے ذہن دے مطابق جواب دیتا. کسی نے کیا سب نالوں زیادہ چنگی خاتون ہوئے جیڑی نماز دی پابند ہوئے. آپ فرمایا تہاڈا جواب ٹھیک ہے لیکن میرے دل دے مطابق اجے مینوں جواب نہیں ملیا. دوسرے کو پوچھیا، دوسرے صحابی نے جواب دیتا. تیسرے نے دیتا. کسی نے کیا جیڑی زیادہ روزے رکھنے والی ہوئے. کسی نے کیا جیڑی زیادہ قرآن دی تلاوت کرنے والی ہوئے. کسی نے کیا جیڑی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی ہوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن رہے نے، نال ارشاد فرما رہے نے تسی جڑا جواب دیتا وے تہاڈا جواب بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے لیکن ہجے مینوں تسلی بخش جواب نہیں ملیا کہ حاضرین محترم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اس مجمع دے اندر تشریف فرمانے. مجمع چو باہر تشریف لے کے گئے، گھر دے اندر چلے گئے. گھر جا کے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو پوچھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل پوچھ رہے نے کہ سب نالوں چنگی خاتون کیڑی ہے تسی دس دیو. تے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے جواب دیتا. آپ فرمایا سب نالوں چنگی خاتون ہوئے جس نے کدی کسی غیر محرم مرد نو نہ ویکھیا ہوئے اور کسی غیر محرم مرد نے اس عورت نو نہ ویکھیا ہوئے. سب نالوں چنگی خاتون ہوئے. حاضرین محترم سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے کے آنے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر آ کے بیندے نے. اسی طرح وہی سوال پوچھیا جا رہا، صحابہ واری واری جواب دے رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی ہو رہا ہے جواب دینا لا؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ عرض کر دیں سونا نبی اجازت ہوئے تو میں جواب دیواں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علی تسی جواب دیو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنگی عورت ہوئے کہ جس نے کسی غیر محرم مرد نو نہ ویکھیا ہوئے نہ کسی غیر محرم مرد نے اس عورت نو ویکھیا ہوئے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی میں جے آکھنا ماں فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہوئے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے. صحابہ کہنے لگے اے علی جواب تساں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دی بیان کر رہے نے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کہنے نے لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و ذات اقدس ہے. اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیتے نے، اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیتے نے. حاضرین محترم آخری وقت آیا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دا اسماء بنت امیس جیڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زوجہ محترمہ نے انہاں نو بلایا کہ جدو میں فوت ہو جاواں مینوں غسل تساں نے دینا. میں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نو کیا جدو میں فوت ہو جاواں مینوں غسل تساں نے دینا میں. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اے سنیا اور نال یہ کیا جدو میں فوت ہو جاواں تے اس طرح کرنا جس طرح حبشہ دے لوگ جدو بندہ فوت ہو جائے اس دی میت نو اٹھاندے نے، خاص طور تے خواتین نو تو اس طرح کردے نے کہ وہ دو ٹہنیاں لے لیندے نے اور ایسی ٹہنیاں جڑیاں لچکدار ہوندیاں نے، ایک ٹہنی دا رخ ایک پاسے اور دوسری دا دوسرے پاسے کر کے اس طرح وہ چرپائی دے اتے بڑھاندے نے. تسی اس طرح دیاں ٹہنیاں انوانیاں نے اور میری چرپائی دے اتے اس طرح دیاں وہ ٹہنیاں لانیاں نے، ایک دا رخ ایک پاسے دوسری دا رخ دوسرے پاسے اور پھر اس دے اتے چادر دینی ہے. کیا پوچھیا کس واسطے؟ یا میں نہیں چاہتی کہ میری وفات تو بعد مینوں کفن پہنان تو بعد میرے اتے جڑی چادر دیتی جائے کسی بندے دی نظر اس چادر دے اتے بھی پہ جائے. ساری زندگی اس طرح دیکھو اس طرح دی آپ رضی اللہ عنہ نے زندگی گزاری. اور حاضرین محترم اکابرین دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ لو اور بڑے بڑے جڑے لوگ نے انہاں نے اپنی اپنی عقیدتاں دا اپنی اپنی محبتاں دا اظہار کیتا. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا سی ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ شاعر مشرق نے، کوئی چھوٹا یا نا نہیں لیکن کس طرح محبت کر رہے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے نال. آپ رحمت اللہ علیہ ایک گل آکھنے ہونے ہے اے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اگر میرے پیران دے اندر
دین دی زنجیر نہ ہووے آ، شریعت دی زنجیر نہ ہووے آ، میرے پیران دی اندر دین دی زنجیر ہے، شریعت دی زنجیر ہے جس میرے پیرانوں روک کے رکھیا ہویا وے، اگر یہ زنجیر نہ ہووے آ تے میں اقبال بیت اللہ دا طواف چھوڑ دیویں یا تیری قبر دا طواف کریاں، لیکن میں دین دی وجہ سے تو مجبور ہوں کہ تساں دین دی اتنی خدمت کیتی ہے، تساں دین دا اتنا نام بلند کیتا وے تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عاشقان، سنیت دی جان امام احمد رضا خان، سنیت دی پہچان امام احمد رضا خان، ساری زندگی جنہیں دیتا محبت رسول دا پیغام، اس ہستیاں آکھیا وینا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ رحمت اللہ علیہ کہنے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکنین اے سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، تسی او ذات ہو، تسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی جان ہے اس دی راحت بھی ہو، اس دا سکون بھی ہو، صرف راحت اور سکون ہی نہیں بلکہ تسی او وہ کہ جنہ دے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمہ روح سکون ملنا ہونا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین میرا تواڈا ایتھے آنا بہنا